آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں خاص طور پہ، وہ خاندانی اعتبار سے ہو، وہ محلوں کے اعتبار سے ہو، وہ پوری قوم کے اعتبار سے ہو، جو برائیاں ہیں اس میں ایک برائی آپ دیکھیں گے، کسی بھی ایک چھوٹی چیز کے لیے بشری تقاضے کے اعتبار سے اگر کوئی برائی پیدا ہو گئی تو اب اس کے بعد اپنے اس دشمن کے لیے جو ہمارا دشمن ہے، یا ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں یا وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، مومن ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ ساری خوبیاں ایک طرف، ہماری جو ذاتی دشمنی ہے، جو ہمارے نفس کے لیے ہے، جو ہمارے مفاد کے لیے ہے، وہ دشمنی غالب آ جاتی ہے، وہ دشمنی ہر معاملے میں غالب آ جاتی ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کسی بھی خوبی کا ہم پر کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ الٹا اگر خدا نہ خواستہ نظام دنیا میں اچھے لوگ بھی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، برے لوگ بھی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہمارا وہ ہم سے جس کا جھگڑا ہو گیا تھا، جس نے ہم سے دشمنی کی یا ہم نے جس سے دشمنی کی، وہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہے کہ وہاں پر کیا ہے، ہم شماتت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ شماتت کیا ہے؟ یہ ایسی برائی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شریعت مطہرہ۔ شماتت کیا ہے؟ شماتت یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ شماتت کیا ہے؟ یہ منافقوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ شماتت کہتے ہیں اپنے کسی دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، اپنے کسی دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، یہ شماتت ہے، اور یہ ایمانی مزاج نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اصول یہی بن گیا ہے۔ سب سے بڑا اصول آج ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ اپنی انفرادی اور ذاتی، عام طور پہ کیا ہے، اپنی نفسانی دشمنی کی بنا پر آج انسان اس عیب میں مبتلا ہو جاتا ہے جب کوئی کسی بندے خدا کو جو ان کا کہیں دشمن تھا اس کو کوئی مصیبت پیدا ہوتی ہے تو یہ خوشی کا اظہار کرتا۔ حالانکہ ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ ہم ہمیشہ اپنے سینے کو ہر ایک بندے کے لیے محفوظ رکھیں، ہر ایک بندے کے لیے، اور خاص طور پر صلح صفائی کو کیا ہے، سب سے اہمیت دیں۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج ہم کپڑے کی صفائی کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن دل کی صفائی کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے کیا کیا، قرآن نے بیان کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ غزوہ احد میں نقصان ہوا مسلمانوں کا، غزوہ بدر میں مشرک بڑی کثیر تعداد میں مارے گئے، لیکن غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ تو جو یہودی، جو منافق مکے میں اطراف مدینے میں اور اطراف مدینہ میں رہتے تھے نا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ خوش ہوئے اس سے۔ قرآن نے ان کے حوالے سے بیان فرمایا، ان جاءکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَۃٌ یفرحوا بِہَا، اگر تمہیں کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو انہیں غم ہوتا ہے اس کا۔ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے، مسلمانوں کا کوئی بھلا ہو، اللہ کسی انعام سے انہیں نوازیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت لاحق ہو وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو کن کا مزاج قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ منافقوں کا مزاج قرآن بیان کر رہا ہے۔ کن کا مزاج ہے یہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے دین سے نفرت کرنے والے، صحابہ سے اس لیے نفرت کرنے والے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے خدمتگار ہیں اور آپ کے پکے بات ماننے والے ہیں، آپ کے وفادار ہیں، اس لیے صحابہ سے دشمنی کرنے والے یہودیوں کا مزاج قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ مسلمانوں سے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھایا گیا، وہ تمہاری خوشی کو دیکھ کر جلتے ہیں اور تمہیں جب مصیبت میں دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اسی لیے تم کیا کرو، تم بھی ویسا ہی کرو۔ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بن کر رہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ تو تمہاری نعمت کو دیکھ کر جلنے والے، وہ تمہیں مصیبت میں دیکھ کر ہنسنے والے، ان کی جو سازشیں ہیں نا، وہ تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی، تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے۔